السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر یہ جو آئینی اور قانونی بحران جاری ہے وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ آج آفٹرنون کے اندر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس ایشو کیا گیا ہے، خاص طور پر جو ایک حکم نامہ آلریڈی آ چکا ہوا ہے، اور اس حکم نامے کے مطابق ظاہر ہے جو ہے وفاقی حکومت کو، پروونشل جو حکومت ہے قائم مقام، اس کو، الیکشن کمیشن کو اور باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ جو الیکشن ہونے پنجاب میں اس حوالے سے کچھ انتظامات لیے جائیں، لیکن وہ انتظامات گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی کہ جناب اعلیٰ نہ ہمیں پیسے ملے ہیں، نہ ہمیں وہ سیکورٹی کروانے کے حوالے سے جو انتظامات کی مدد ملنی چاہیے تھی وہ کسی بھی طرف سے ہمیں نہیں مل رہی، لہٰذا ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہم پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اسی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے پھر آج ایک نوٹس ایشو کیا ہے۔ نوٹس ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھ بھی لیں اور اس کو آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں بتایا گیا ہے کہ سبطین خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں بنام الیکشن کمیشن کیس میں عدالت کے 4 اپریل کے حکم نامے کے پیرا نمبر 5 کی روح سے وفاقی حکومت کو پنجاب اور کے پی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت اور حکم جاری کیا گیا تھا۔ نمبر 2، اسی پیرے میں الیکشن کمیشن کو 11 اپریل تک فنڈز ملنے یا نہ ملنے سے متعلق عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود اسے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ نمبر 3، وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حکم پر عمل درآمد میں ناکامی بادی النظر میں حکم عدولی ہے۔ عدالتی حکم کی اس خلاف ورزی کے نتائج طے شدہ ہیں اور سب جانتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو عدالت کی حکم عدولی پر اکساتا ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ ذمہ دار تصور کیا جائے گا اور اس کا احتساب ہوگا۔ ہم اس کو رپیٹ کرتے ہیں، جو بھی یہ کام کرے گا، جو حکم عدولی کرے گا اس کا احتساب ہوگا۔ ایسی عدالتی حکم عدولی کے نتیجے میں دوبارہ بھی آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کے اندر انتخابات کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس اہم آئینی مقصد کے لیے فنڈز کی فراہمی کا سوال ایسی چیز ہے جو فوری توجہ طلب ہے، جسے توہین عدالت کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اسی حوالے سے مرحلے سے پہلے جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے نائب عہدیداران کو 14 اپریل جمعہ 11 بجے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ وہ ذاتی طور پر عدالت کے سامنے ان چیمبر پیش ہوں اور لازمی طور پر فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق اور ان کے زیر قبضہ جتنے قسم کے فنڈز کی تفصیلات ہے وہ ہمراہ لائیں۔ فاضل اٹارنی جنرل کو بھی اس تاریخ کو اسی وقت پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وفاقی سیکرٹری خزانہ اور ان کے نائب بھی 14 اپریل کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوں اور تمام متعلقہ ریکارڈ اپنے ساتھ لائیں اور ایک تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں کہ عدالتی حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اور کمیشن کے ڈی جی لا کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پیش ہوں اور پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق تمام ریکارڈز اپنے ساتھ لائیں۔ ناظرین، یہ آج نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ عام جو مطلب اس کا جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ حکم دیا گیا تھا، آپ نے حکم نہیں مانا اور حکم عدولی ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ابو ذر نیازی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی جو آج کا جو لیگل ٹیم ہے اس کے جو ہے کورٹ ممبر بھی ہیں اور کافی مسائل کا آج کل آپ کو سامنا ہے۔ آپ نے یہ نوٹس دیکھ لیا ہوگا نیازی صاحب؟ جی میں نے پڑھ لیا، آرڈر پڑھ لیا، بالکل پڑھ لیا۔ یہ جو خاص طور پر اس کا جو پیرا نمبر 3 ہے، the federal government, the failure of the federal government to comply with the order of the court as aforesaid as on prima facie is called disobedience۔ دیکھیں خاور صاحب، کیونکہ ہمیں سننے والے زیادہ تر لے مین لوگ ہیں، میں ذرا آسان الفاظ میں بتا دوں، لیگل لینگویج کو چھوڑتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارا آرڈر اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، لینگویج ساری وہی ہے جو کنٹیمپٹ لا میں ہے کہ اگر نہیں کیا تو کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی۔ ڈس اوبیڈینس آف کورٹ آرڈر مینس کہ کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ پیرا 3 بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک چیز اس میں آپ غور کریں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ اب فیڈرل گورنمنٹ جو آئین پاکستان ہے آپ کا، اس کا جو آرٹیکل 90 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔
It means the Prime Minister and his cabinet. اور آرٹیکل 91 کولیکٹو ریسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے، لیکن جو بک سٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آفس، جو فائنل نزلہ گرنا ہے، کیونکہ افسران نے تو آ کے کہنا ہے ہمیں کیبنٹ نے اجازت نہیں دی فنڈ ریلیز کرنے کی، جو انہوں نے خود کہہ بھی دیا ہے پیرا 3 میں. دا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، پھر یہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، الٹیمیٹلی جو بات جانی ہے وہ ان تک جانی ہے. اگر کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس، جب کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر آپ یا تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں 5 سال کے لیے، اور ساتھ ساتھ اگر کورٹ کی صوابدید ہے وہ چاہے تو آپ کو 6 مہینے کے لیے جیل بھی بھیج سکتی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، کنٹیمپٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے آئین کے آرٹیکل 204 میں لکھی ہوئی ہے. 3 طرح کی ہوتی ہے لیکن امپورٹنٹ 2. ایک ہوتی ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ، اگر آپ کسی جج کے بارے میں کچھ فضول بات کر دیں، اسکینڈلائز کر دیں، اس میں ہماری کورٹس جو ہوتی ہیں تھوڑا میگنانیمس رہتی ہیں. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اے جے کے اندر وہ وہاں پہ بھی میگنانیمٹی نہیں دکھائی گئی. لیکن کرمنل کنٹیمپٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کورٹ کا آرڈر ولفلی اس کو اوبے نہ کریں، اس کو وائلیٹ کریں، تو وہاں پہ جو کورٹ ہوتی ہے، کیونکہ پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ جوڈیشری فنکشن نہیں کر سکتی اگر اس کا آرڈر امپلیمنٹ نہ کرے. اور یہ عدالت عظمیٰ ہے، اس سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ پارلیمان کو کھڑا کر دیا ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے، ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، دوسری طرف پارلیمان ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے حکومتی وزراء کا کہ چونکہ جو ہے تمام جو لیجسلیچر ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، وہ پارلیمان سے ہی سارے بنتے ہیں، وہیں سے اپنی طاقت لیتے ہیں، تو پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر دی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے لیے ناممکن ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ کل آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا تھا، آپ بعد میں آپ کو سنائیں گے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پارلیمان جانے، عدالت عظمیٰ جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. جی جوئی صاحب. نہیں تو یہ آرڈر تو پہلے پاس ہوا ہے نا کہ جی یہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، وہاں پٹیشنز گئی ہیں، 184(3) کی طرح آرڈر دیے ہوئے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوا. اب یہ سیکنڈ تھاٹ پر جو آج کل روز ایک قرارداد، ایک روز نئے سے نئے سوچے چھوڑ رہے ہیں، یہ ان کو کسی طرح فرار کا راستہ نہیں دے رہے. یا انہوں نے عمل کرنا ہے یا انہیں گڈی چڑھنا ہے. دے ول بی sent to Adiala jail unceremoniously if they do not act according to the directions of the Supreme Court. چلیں، آپ نے تو بالکل سادہ اور عام فہم میں کرسپی سا جواب دے دیا. اظہر صدیق صاحب جو ماہر قانون ایڈوکیٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے کہا ان کی بھی رائے لے لیں. اظہر صدیق صاحب، آپ نے یہ نوٹس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، آپ سپریم کورٹ نے جو کر دیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی، جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی، سیکرٹری فائنانس کو بھی، سیکرٹری جو لا ہیں الیکشن کمیشن کو، ان کو بھی بلا لیا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ 14 تاریخ کو بلا لیا ہے. حکومت کا تو جواب وہی ہے جو انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے قرارداد کی شکل میں بھی اور ویسے بھی کابینہ سے جو ایک منظوری لی تھی وہ بھی. آپ کو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا نظر آ رہا ہے 14 کے بعد؟ بہت شکریہ گومن صاحب. یہ اصل میں ایک پیار محبت خط، میں اس کو پیار برائے خط کہتا ہوں کہ یہ ذرا ہلکا سا نا یعنی جھنجھوڑا ہے. شاید شرم آ جائے ان کو، شاید کوئی لحاظ آ جائے کہ آئین پاکستان 1973 ہے، یہاں پر سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کا نفاذ ہونا ہے. یعنی یہ پیار بھرا پیغام میں اس کو یوں کہتا ہوں. لیکن بہرحال اٹ از بیسیکلی شو، یو کین ٹرم اٹ ایز اے شو کا نوٹس، آلدو کہ اس کے لیے کورٹ بیٹھے گی. ابھی ایک موقع دیا ہے کہ آ جائیں اور سمجھ سکیں، یہ مناسب ہے. یعنی کل یہ الزام نہ آ جائے کہ آپ کو موقع نہیں دیا گیا. موقع تو بہت دے دیے گئے ان کو، اور اس سے زیادہ موقع کیا دیا جانا ہے کہ 90 دن کی لمٹ کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں اور جس طرح اس وقت کھیل رہے ہیں، یعنی انہیں چاہیے تھا کہ وزیر خزانہ کو باہر بھیج دیں. یہ تو بدنیتی کا ایلیمنٹ اپنی جگہ ہے، یہ تو ولفل ڈیفائنس ہے کہ جان کے انٹینشنلی یہ کیا جا رہا ہے. اور انٹینشنلی کیسے ہے؟ یعنی پہلے دن آپ کو پتا ہے کہ بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا ہے. اچھا، میں نے باقاعدہ انہیں ریپرزینٹیشن دی، میں نے پوچھا بھائی وہ کس نے مسترد کیا، کون تھے بیٹھے ہوئے، منٹس آف میٹنگ کیا ہے، پوری ریکارڈنگ ہے، ذرا دے دیں ہمیں بھی. وہ پھر کئی جو وفاقی وزیر ہے ان کی طرف سے پیغام آیا، نہیں بھائی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا لکھ کے دیں، لکھ کے تحریری طور پر آئے. پھر وہی چیز اٹھا کے لے کے قرارداد میں، اور قرارداد میں اتنے شعر ہوتے تو پھر سارے دستخط کر دیں نا. وزیر اعظم کا دستخط سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا.
गुजरा के साथ, लेकिन क्या पता देखें लगा। अजहर सिद्दीकी साहब, देखें ये तो टेक्निकलिटीज हैं जो लीगल इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है ना कि हुकूमत वक्त मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो भी आधा लूला लंगड़ा इस वक्त मौजूद है, इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद है, उसने तो लिख के दे दिया है और जॉइंट पार्लियामान से भी उन्होंने ये सारा पास करवा दिया है। मैं आपकी तरफ आता हूं, तो वो तो सारा उन्होंने अपने जो पत्ते हैं हुकूमत ने तो शो कर दिए हैं। अब ये है कि आपकी जो बात अगर मैं सही समझा हूं तो कोर्ट ने यही कहा है कि आपको हम और 2 दिन का टाइम दे देते हैं, परसों तक आप इसके ऊपर सोच विचार कर लें, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। है ना उमर साहब, सोच विचार का मौका नहीं है, ये मौका दिया है प्यार मोहब्बत का कि आप अमल दरामद करके आए। अगर इनकी लीगल टीम अच्छी है, अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, तो ये पैसे उस दिन ट्रांसफर करके आ जाए तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो बात इससे आगे जाएगी ना, बात इससे आगे जानी है। और देखें, जहां तक करारदाद की बात है, करारदाद की अहमियत ही कोई नहीं है। आइन में कौन सी ऐसी प्रोविजन है? वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे मैं पिछले 2 दहाइयों से देख रहा हूँ दर्जनों करारदादें पास होती हैं। जी अबू ज़र, देखें, जो रेजोल्यूशन होती है असेंबली की, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इसकी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी नहीं होती है। सेंस ऑफ द हाउस है ना, लेकिन पूरा हाउस एक वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने देखना है आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून ये कहता है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना एक रेजोल्यूशन कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर सकती है, ना कैबिनेट का डिसीजन कर सकता है। कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग, और स्पेशली ऑन द कैबिनेट। खासकर मैं बताऊंगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंटीरियर डिपार्टमेंट है एंड द प्राइम मिनिस्टर, देखिए दे आर इन ट्रबल। अगर इन्होंने परसों तक पैसे रिलीज ना किए, अजहर सिद्दीकी सही कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली उनको मौका दिया गया है कि परसों तक रिलीज कर दो। आपको राना सनाउल्लाह साहब को सुनवाते हैं ना, वो क्या फरमा रहे हैं। सबसे खुर्रम दस्तगीर और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, पहले खुर्रम दस्तगीर साहब। काउंटर करने के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक पार्लियामान है ना, जिसकी अपनी आईनी खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी है। तो लिहाजा अगर कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया है तो उस गलत फैसले जो ओवर रीच किया है कोर्ट ने, उसको दूसरा ही जो रियासत का सतून है वही उसको रोक सकता है, इंतजामिया उसको नहीं रोक सकती। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है कि वो बड़े ही दबंग अंदाज से जो है सारी की सारी अपनी बात करते हैं। अगर पार्लियामेंट जो है वो हमें इजाज़त देती है, बिल्कुल हम पैसे भी देने को तैयार हैं और उस फैसले के ऊपर अमल करने को भी तैयार हैं। और अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और उसमें इस कज़िये को जो हवाल किया जाए, तो फिर हमारी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस बहरान को जो है वो हल करें। हम पार्लियामेंट से जो है वो किसी तौर पे जो है वो हम रूगर्दानी नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। उसके लिए फिर जो भी नताइज हों वो ठीक है। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए माजी के अंदर आपने कभी देखा है कोई ऐसे हालातों वाक़यात पैदा कर दिए गए हों? देखें, एक बात आप सरफे नजर नहीं कर सकते कि एक सिटिंग जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने फैसले के ऊपर वो अड़ गई है कि हमने पैसे नहीं करने, निकालने, रिलीज करने, क्योंकि हमें जो पार्लियामान है, जो सुप्रीम है, वो इजाजत नहीं दे रहा। तो ऐसा वाकया आपने कभी पहले भी देखे? अब ये जो फेस ऑफ हो गया है, अब अल्लाह खैर करे, मुल्क के लिए अच्छे हालात बने। नहीं, ऐसा वाकया हुआ है या नहीं हुआ, अब जबकि आपने मगरिब के बाद रोजा खोलना होता है, तो आप मुझे कहते मैं 4 बजे खोल रहा हूं भाई, तो मैं आपका मतलब है कोई बंदा अगर खुदकुशी पर आमादा है तो उसको मैं रोक सकता हूं? आप फेडरल गवर्नमेंट को भाई आइन और कानून के तहत अगर मुल्क चलता है तो भाई 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और आप उसके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। और अभी भी ये 2 वज़रा के जो बयानात आपने चलाए हैं, ये भी डायरेक्ट कंटेम्प्ट है अदालत की। जो ये लबो लहजा है, ये सारे का सारा अदालतों को तबाह करने के लिए एक अदारे के तौर पर उनका जो भरम है, लश्कर है, जो उनके मकाम है आइन और कानून की तशरीह और अमल दरामद के लिए, उसको फिती करना है। ये किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। पहले ये फौज पर हमला आवर रहे हैं, आपको सारा पता है। अब इन्होंने कोशिश की कि फौज की और अपने मुखालफों की लड़ाई कर, अब उसमें नाकामी हुई है। अब इन्होंने डायरेक्ट फौज को छोड़, उसको छोड़, इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग शुरू कर दी है, और जिसका अंजाम ये होगा कि ये बात माफ करना, ये अनासर ठुड्डे भी खाएंगे, जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, और जिस तरह पहले ही लोगों से ये छुपते फिर रहे हैं और अपने हलकों में नहीं जा सकते, किसी इलाके में इज्तिमा में इनका दाखिल होना खतरे से खाली नहीं है।
یہ اور جگہوں سے بھی اس طرح ہی دتکارے جی جائیں گے. اظہر صدیق صاحب یہی جو چنا ہے. سوال ہے اور بحث آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. دیکھیں یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ایک یونیک صورتحال تو ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس بات کا میرے خیال میں آپ کو ادراک کرنا پڑے گا, آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ فیڈرل کیبنٹ اور پارلیمان, چونکہ پارلیمان پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہوئی ہے, پارلیمان میں ان کی میجورٹی ہے, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پر ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسری سائڈ پہ ہے, اس کو متنازع تو بنا دیا ہے. تو ایک سچویشن تو بن گئی پارلیمان ورسز سپریم کورٹ, ایک سچویشن تو بن گئی. اچھا میں گمن صاحب بات صرف اتنی ہے, ایک لفظ ہے جورسڈکشن, دائرہ اختیار, یعنی پارلیمان آ کے کہے کہ ہم جوڈیشری کو ٹیک اوور کر لیں گے اور فیصلے سارے ہم کریں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ 2/3 میجورٹی سے آئین کے اندر کوئی نیا آرٹیکل لے آئین تبدیل کر دیں, وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ لانگ سٹینڈ ہو چکا ہے. گرانڈ نارم جو پارلیمان اگر دیکھا جائے کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے. بیسک سٹرکچر تھیوری پوری دنیا میں ریکگنائز ہے, کئی جگہ نہیں مانتے, وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن یہ تو سوال بڑا سیدھا سا کر دیا نا آپ نے. یعنی اگر تو پارلیمان کا یہ اختیار ہے, پارلیمان کا اختیار کیا ہے, قانون بنانا, تو بنا لے قانون. یہ قراردادوں سے تو قانون نہیں بنتا نا. یعنی ان کے کہہ دینے سے کا مطلب کیا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں ان سے, ہم ان سے ڈیٹیلیں مانگ رہے ہیں, وہ ڈیٹیلیں ہمیں نہیں دے رہے. یہ تو جہاں تک یعنی دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک بڑا بہترین موقع دیا ہے, بڑے وزڈم میں موقع دیا ہے. اب یہ جو مرضی کہتے رہے, یعنی یہ irrefutable ایویڈنسز ہے جو ثابت کر رہے ہیں کنٹیمپٹ. یعنی دستگیر کا بیان دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں, اور پارلیمنٹ کی اپنی کارروائی دیکھ لیں. اور محمد اظہر صدیق صاحب, آئی ہیو اے کوشچن. جی پلیز. آپ مجھے بتائیں کہ جس ہاؤس کی 342 کی اکثریت ہے, یعنی اسٹرینتھ ہے, اس میں سے آدھے لوگ موجود نہیں ہیں تقریباً. اس ہاؤس کے اس کا جواز کیا رہ گیا؟ آپ نے آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا کہ بھائی آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے, آپ کس طرح کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں؟ نہیں چوہدری صاحب ایسی بات نہیں ہے. چوہدری صاحب دیکھیے گا کال و فیل میں تضاد کیا ہے ان کے, کہ جتنے استعفے جو منظور کیے آپ کے سامنے ہیں, کہ پہلے استعفے منظور نہیں کر رہے تھے, بعد میں استعفے انہوں نے منظور کر لیے ایک ہی تھرو میں, کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے اندر آنے کا کہا, اسمبلی میں ایک باقاعدہ ریزولوشن دی کہ اپوزیشن لیڈر ہم نے بنانا ہے, ہمیں باقاعدہ جو باقی کا چیف ہے مقرر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. انہوں نے لوگوں نے بدنیتی پہ موقع نہیں دیا, معاملہ چلا گیا کورٹوں میں. کورٹوں میں تمام کے تمام جو استعفے ہیں وہ انڈر کوسچن ہیں, اور ضمنی الیکشن روک دیے گئے ہیں. تو پارلیمان کی ول تو یہ نہیں ہونے دے رہے. چلیں اظہر صدیق صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو ایک پٹیشن, اس میں پٹیشنر ماشاء اللہ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں. پارلیمان کا ایک اور اقدام اظہر, وہ جو ہے ابو ذر, وہ ایک قانون تو پاس ہو گیا, ابھی جج وہ کیا کہتے ہیں, سوری, صدر پاکستان کے سامنے وہ موجود ہے, وہ اگر سائن کر دیں گے, نہیں تو 2021 کو وہ بھی فائنل ہو جائے گا. پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے. ماشاء اللہ چودھری غلام حسین صاحب بھی پٹیشنر ہیں اور اظہر صدیق صاحب ان کے وکیل بھی ہیں. اب یہ 8 ممبر لارجر بینچ بن گیا ہے. اب جو بحث چل رہی ہے کہ اب آئین کی جو پارلیمان کی سپریمیسی جو ہے, اب ظاہرہ پارلیمان کے پاس یہ ایک رائٹ تو ہے قانون بنانے کا, انہوں نے قانون بنا دیا. اب یہ جو ایک لارجر بینچ بن گیا ہے, کل 11-11:30 بجے ہیئرنگ بھی ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر فیس آف موونگ آن؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک بڑے غلط کانسیپٹ کچھ لوگ بتا رہے ہیں پارلیمنٹری سوورینٹی کا, کہ پارلیمان جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. ایسے نہیں ہے. یہ خالی یو کے میں ہوتا ہے جہاں پارلیمنٹری سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے, جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جن ملکوں میں امریکہ, بھارت, پاکستان, جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہاں پہ جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن از دا سپریم. اگر پارلیمان کوئی ایسا قانون بناتا ہے جو آپ کے آئین کی کسی شک کے وائلیشن میں ہو یا کسی فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حقوق کی وائلیشن میں ہو, تو سپریم کورٹ یا ایون ہائی کورٹ بھی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. ابھی آپ کے سامنے سیڈیشن لا اسٹرائک ڈاؤن کیا کیونکہ وہ آرٹیکل 19 کے ان وائلیشن میں تھا جسٹس شاہد کریم صاحب نے. تو اس وجہ سے یہ جنہوں نے قانون بنایا ہے, اس سے پہلے پیکا بھی ہوا. کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بنایا تھا, افتخار چودھری صاحب کی کورٹ تھی, انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. بے شمار آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں. ایون ملٹری کورٹس کی ججمنٹ تھی جو 2015 کی, سپریم کورٹ اس حد تک چلی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی پاس کرتے ہیں
جو بیسک اسٹرکچر جو اظہر ابھی کہہ رہا تھا اس کی وائلیشن میں. بیسک اسٹرکچر کیا ہے کانسٹیٹیوشن کا؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, اسلامک فارم آف اسلام جو آپ کا ہے فارم آف گورنمنٹ, اور ساتھ آپ کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر اس کو بھی چھیڑیں گے آپ تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اندرا گاندھی کیس میں انڈین سپریم کورٹ بھی یہ کہہ سکتا ہے. سو بیسک اسٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے. اب یہ جو قانون بنایا ہے یہ اگر اسٹرائک ڈاؤن ہوگا تو یہ اس بیسس پہ ہوگا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو بیسک اسٹرکچر کا آپ کا پارٹ ہے اس کو ہٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ قانون انہوں نے بنا دیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ نہیں ہے سو موٹو یا 184(3) کے آرڈر کے خلاف اپیل, لیکن انہوں نے ایک سمپل ایکٹ سے اپیل کا رائٹ پرووائڈ کر دی ہے. تو یہ ڈائریکٹ ان کانفلکٹ ہے ود دا کانسٹیٹیوشن. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا چلو غلام حسین صاحب ابھی چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کو کیا بنی, آپ یہ پٹیشنر بن گئے, اور پھر ظاہر اعظم صدیق صاحب سے پوچھیں گے کیا اس کیس کے حوالے سے ان کی کیا تیاری ہے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جوئی صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ کیا بنی آپ پٹیشنر بن گئے, اور اس کے اوپر میں وہ آپ کے اوپر وہی سوال پھینکوں گا کہ تسی دسو اس پیار بچ تسی کی کھٹن نکل پے ہو. یہ تو کافی تمہیں پتا قانونی معاملات کافی گنجلک والے کافی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں. جی چوئی صاحب. تو میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں. نہیں بالکل آپ نہ صرف خالی شہری ہیں, وہ وائلیٹ نہیں ہوتے. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح. ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو قدم قدم پر ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر عدالتوں کے پلے کچھ نہ رہا جو کہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے, ہم تو اس کے خلاف سینہ ٹھوک کے میدان میں آئے ہوں. بالکل صحیح. اور وہ مہربانی کی ہے محمد اظہر صدیق اس کے وہ بغیر فیس کے وکیل ہے, اور بھی کئی ان کے ساتھی. چلیں زبردست ہو گیا. یعنی سپریم کورٹ آپ کا فیصلہ کر دے کہ جی یہ مطلب انہوں نے صحیح قانون پاس کیا یا غلط کیا, دیٹس اینڈ آف اٹ. ہم نے وہاں کوئی مربع لاٹ کران تو نہیں جا رہے. اچھا ابوذر یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ بل سٹیج کے اوپر چیلنج ہو گیا ہے یہ والا, ابھی تو قانون تو نہیں بنا. دیکھیے پہلے جتنے بھی قانون چیلنج ہوئے ہیں جو ہمیں بات کر رہے تھے وہ قانون بننے کے بعد چیلنج ہوئے ہیں. یہ بل سٹیج پہ 184(3) میں چیلنج ہوا ہے, لیکن اس میں اگر ملتی جلتی ہم نے کوئی مثال دیکھنی ہے تو 2005 میں حزبہ بل ایک کیس آیا تھا بڑا فیمس, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن میں پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا سپریم کورٹ کہ آپ بتائیں گے بل ٹھیک ہے نہیں, ہم نے اس کو ابھی لا نہیں بنایا. تو وہ پھر سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی شکیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پھر ان کو انہوں نے مین جو قانون بنا تھا اس کا پارٹ نہیں بنایا تھا. تو ایک مثال موجود ہے, لیکن 186 کی جورسڈکشن, لیکن سپریم کورٹ ایک بل کے بارے میں ایک ڈکلیریشن دے چکی ہے آلریڈی. یہ نئی بالکل پہلی طرح اس طرح کا کیس آیا ہے 184(3) میں, لیکن آئین تو پھر سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے. اچھا اظہر صدیق صاحب آپ چونکہ کیس کے اندر وکیل بھی ہیں سو وہ پیش بھی ہوں گے, 8 ممبر بینچ لارجر بینچ بن گیا ہے, تو بنیادی طور پر عوام کی سمجھ کے لیے عام فہم میں یہ بتا دیں کہ حکومت نے یہ جو قانون بنا کے بھجوایا ہوا ہے جو کہ ابھی صدر پاکستان کے سگنیچر کا انتظار کر رہا ہے 20-21 تک, اگر وہ سائن کر دیں گے نہیں بھی کریں گے یہ قانون بن جائے گا. تو آپ کی نظر میں بنیادی شکیں کون سی ہیں جو کہ کانفلکٹ کر رہی ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ ریگولیٹ ہوتا ہے؟ گمن صاحب پہلی تو بات میں یاد کرتا چلوں, یعنی ہم اس سٹیج پہ آگے ہیں, ہم نے اس سٹیج پہ اس معاملے کو چیلنج کیا ہے کہ جو بل کی ایک فائنلٹی کی شکل چلی گئی ہے, یعنی پارلیمان نے جوائنٹ سیشن نے اس کو پاس کر دیا. بالکل صحیح. تو ایک صرف فارمیلٹی سی ہے نا, 75 آرٹیکل میں آپ 10 ڈیز کا ٹائم ہے آپ کے پاس, یعنی 10 ڈیز میں صدر سائن کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ بالکل یہ قانون بن جائے گا, ایکٹ بن جائے گا, پارلیمنٹری ایکٹ. یعنی اس وقت یہ قانون ایک اگر دیکھا جائے صرف ایک فارمیلٹی ہے, وہ آلدو ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے, مگر یہاں پر 2 ججمنٹ اس پہ موجود ہیں. چھوٹے بھائی ابوذر نے بالکل ذکر کر دیا حزبہ بل کا, ایک اور اس پہ 1998 SCMR 1917 نوید ملک کا کیس ہے جب کنٹیمپٹ آف کورٹ 1997 کے اندر اس میں کچھ ترامیم کی کوشش کی گئی. بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ میرا دائرہ اختیار کا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ پارلیمان عدلیہ کے اختیار میں اور عدلیہ پارلیمان کے اختیار میں وہ داخلت نہیں کر سکتی ہے. چھوٹی سی بات ہے, جب گھر چلانا ہو یعنی رولز آف بزنس بنتے ہیں جب آپ نے پورا حکومت کا طریقہ کار چلانا ہے, وفاق پہ یا صوبے پہ. نیشنل اسمبلی چلانے ہو تو رولز ہیں اس کے, صوبائی اسمبلی کے رولز ہیں, سینٹ کے رولز ہیں. اسی طرح آرٹیکل 191 ہے
جو آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ لے کر چلنی ہے، ریگولیٹ کرنی ہے نا، اس کے لیے رولز بنائے، اور 1980 کے 1980 کے رولز بن چکے ہیں اور رولز بڑے کلیئر ہیں. یعنی جتنے بھی یہ معاملات لے کے آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں میں کانسٹیٹیوشن کی، میں لیجسلیچر کی وزڈم کو تو کوشچن نہیں کر سکتا. آرٹیکل 184(3) جو اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، اور یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس میں ویسے اپیل کا رائٹ بنتا نہیں ہے. میں دیکھیں بات وہ ہے علیحدہ ہے کہ آرٹیکل 10 آنے کے بعد بات اور بنتی ہے، لیکن میں خود چاہتا ہوں اس کے اندر اپنا رائٹ ہونا چاہیے، اپیل کا ایک حق ہونا چاہیے. تو چلیں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، اور میں عمران خان صاحب کو کنونس کر لوں گا اس بات پہ کہ آج اگر آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ اظہر صدیق صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جو بھی پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ہمیشہ جو جگہ رہتی ہے، روم اویلیبل ہے اس کی امپروومنٹ کا ہونا بھی چاہیے، رولز ہیں، رولز کے اندر تبدیلی بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ٹائم اسپیسیفک خاص موقع کے اوپر اور اتنی جلدی میں یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اچھا ناظرین، اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مدعا اٹھایا تھا، اس کے اوپر جو آواز سب سے پہلے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے اٹھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق لا منسٹر، سینیٹر، دہائیوں کا ان کا تجربہ ہے. بنیادی طور پر یہ ایک موومنٹ کی بات ہو رہی ہے ملک کے اندر اس وقت. ظاہر ہے جو آئین کا آرٹیکل 105 ہے 224 کے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اسی کے اوپر ساری لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ لڑائی اب کھل کے میدان کے اندر آ گئی ہے. پہلے سب سے آپ کو سنواتے ہیں کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے غالباً 15 اپریل کو، اس حوالے سے کھوسہ صاحب نے کیا فرمایا سنیں ذرا. میں انشاءاللہ آپ کو ہفتے کے دن کر رہا ہوں ایک کانفرنس جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل ایک قسم کی کانفرنس ہوگی، لیکن پاکستان کے سارے ٹاپ جورسٹ جو ہوں گے وہ اس کا ایجنڈا کیا ہے ہوں گے سارے ملک سے. ایجنڈا میں نے عرض کیا نا، سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. سینکٹیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اور اعتزاز احسن صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں. میں سمجھتا ہوں سب کنسرن پاکستانی کو اور خاص کر وکلاء کو روزانہ 11 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد کے گیٹ تک پہنچنا چاہیے اور بالکل پرامن رہنا چاہیے. پرامن رہیں اور صرف وہاں کتبے اٹھا رکھیں جن میں لکھا ہو ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور چیف تیرے جانے صاحب بے شمار. فواد چودھری صاحب وہ تو پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک لائز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور زمانہ لائز موومنٹ چلی تھی، محترم افتخار محمد چودھری صاحب کو ریسٹور کیا تھا، اس کا بعد میں جو نتیجہ بھگتنا پڑا پورے ملک کو وہ تو علیحدہ بات ہے. سنیں ذرا چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کال کے اوپر، لطیف کھوسہ صاحب کی کال کے اوپر، خواجہ طارق رحیم صاحب، یہ تمام لوگ جو پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں ان کی اپیل کے اوپر وکلا نکل رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں وکلا اکٹھے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ یہ ایونٹ جو ہے اور بڑا ہوگا، سارے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اور ایک لائرز موومنٹ تو بالکل انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے جو ایک ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے. اچھا ابو ذر، بینگ اے ینگ لائر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو بنیادی جو تھریش ہولڈ ہیں ابھی تک سیٹ ہو جانے چاہیے تھے کہ جی وکلا کا کیا کام ہے، عدالتوں کا کیا کام ہے، پارلیمان کا کیا کام ہے، ہم ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، جب تک ہم آئین پاکستان کی عزت ایز اے شہری، سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے اس کو، ہم اس کی سینکٹیٹی کو سمجھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم نے ریورس گیئر لوانا ہے. کیونکہ آئین جو ہے وہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہی ہمیں پراسپیرٹی کی طرف لے جائے گا، پروگرس کی طرف لے کے جائے گا. جہاں تک وکلا کی بات ہے، دیکھیں آپ ہماری پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں، جوڈیشل ہسٹری دیکھیں، جو وکلا ہیں انہوں نے ہمیشہ غیر جمہوری جو بھی قوتیں ہوتی ہیں یا غیر جمہوری حرکات ہوتی ہیں ان کے خلاف بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. اور اس دفعہ بھی ایز اے شہری سب جرنلسٹ جتنے ہیں، جتنے میڈیا کے لوگ ہیں، جتنے وکلا ہیں، میرے خیال سے ہم لوگوں کی یہ سولم ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں. اور جتنا ہم، جس طرح اعتزاز احسن صاحب جیسے جو لوگ ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، سب لوگ سامنے آ گئے ہیں. عاصف صدیق صاحب، آپ یہ جو موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک موومنٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس وقت تو جنرل مشرف تھا، آپ کو پتا ہے، وہ مطلق العنان، اس کے پاس ساری پاور تھی، لیکن اب تو پارلیمان بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، نام نہاد جو بھی ہے، سب کچھ ہے. اچھا گمن صاحب، چونکہ میں 2007 کی لائر موومنٹ میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ باہر ہے،
ایکٹ کیا تو میرے تو ہاتھوں سے تاریخ گزری ہے. اس میں ٹارگیٹڈ ایجنڈا تھا, جنرل مشرف کو اتارنا تھا اور اپنے پسند کے کچھ ججز لانے تھے, جس کا نتیجہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں, دیکھ چکے ہوں گے ساتھ ساتھ. لیکن جو اصل جو بات ہے نا, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اعتراض اختر نے جب یہ بات کہی تھی نا, جب یہ موومنٹ ختم ہوئی تو لوگوں کے سوال تھے. یعنی ابھی آپ دیکھیں ذرا, اس وقت جو پولیٹیکل کیوس ہے, کچھ 66 سیاستدانوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے جن کے ذاتی مسائل ہے. یعنی یہ پوری پاکستان کے یہ مسائل نہیں ہیں جس میں انہوں نے اجھا دیا نیب لاز, عدلیہ کا کنٹرول کرنے کو. یعنی عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. 184(3) کے حوالے سے عام آدمی کا مسئلہ بتائیں. سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سارے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے, ان کے چنگل سے, یعنی ایک ایلیٹ کلاس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے ایک لائرز موومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ شروع ہو چکی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. چلیں اظہر صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابو ذر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ IMF پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا آؤٹ لک بتا رہا ہے, کس طرح کے حالات و واقعات ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ موجودہ حکومت نے ایک سال کے اندر کیا حال کیا اور آئندہ کیا حال ہونے جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی لڑائی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے, لیکن ملک کے اندر یہ جو ابتر معاشی حالات ہے اس کے اندر بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی. آپ کے سامنے IMF کی جو آؤٹ لک ہے پاکستان کے حوالے سے, اس کے جو اعداد و شمار ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اخبارات کے اندر جو اس کو کور کیا گیا ہے, ٹریبیون یہ بتا رہا ہے کہ IMF کٹس پاکستان گروتھ فورکاسٹ, سیز ہائیکس اینڈ انفلیشن. اس کے بعد ڈان نے بھی اس طرح کا لکھا ہے کہ IMF سلیشز پاکستان گروتھ آؤٹ لک ٹو 0.5%. ناظرین, یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک معیشت کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ ڈان کا بنیادی طور پر جو بزنس پیج ہے اس کے اوپر میجورٹی جو زیادہ تر خبریں ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ OICC وارنز آف میس انڈسٹریل لے آفس, جو ہو رہی ہے بے روزگاری مختلف انڈسٹریز کے اندر. اس کے بعد روپیز نیچے گر رہا ہے. اس کے بعد ای کامرس جو PTI کے دور میں آگے بڑھ رہی تھی, جو ڈیجیٹل بیسڈ ٹرانزیکشن بڑھ رہی تھی, وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد گاڑیوں کی جو آٹو سیلز ہے وہ 47% تک نیچے گر گئی ہے. اس کے بعد گلومنگ کنڈیشنز پرویل آن اسٹاک مارکیٹ, وہ آپ کے سامنے PTI کے زمانے میں وہ 48,000 تک پہنچ گئی تھی, اب 40,000 سے نیچے آ گئی ہے. تو چوہدری صاحب, یہ حالات و واقعات ہیں, یہ ہم آئین اور قانون کی تو لڑائی اور لڑتے رہیں گے, لیکن اس لڑائی کے اندر بیچارہ جو عام عوام ہے, بیچارہ پاکستانی ہے, جو دیہڑی دار ہے, جو ریڑھی بان ہے, جو بیچارے ایک لمیٹڈ جو ہے پیسے کے اوپر گزارا کرتے ہیں 15, 20, 25, 30 ہزار کے اوپر, وہ ان کے تو دن بدن حالات بہت ہی مندے ہوتے جا رہے ہیں. اور بھائی یہ اکانومی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. سندھ سے ابھی آپ نے سن لی خبر کہ 5 بلین ٹن جو ہے یعنی اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے کوئلہ وہاں موجود ہے, جو ڈپازٹ جو ہے کنفرم ہو گیا ہے. وہاں سونے اور تانبے کے جو ذخائر ہیں, جو سوئی گیس کے, یعنی باقی چھوڑ دیں. اور پاکستانی جو بہت بڑا آپ کا سرمایہ بن گئے ہیں, کل وہ روتے پیٹتے یہاں بس اپنا زیور بیچ کے, زمین بیچ کے باہر گئے تھے روزی روٹی کی تلاش میں. آج 18,000 جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, دے ہولڈ $200 بلین $200 ارب کے وہ مالک ہیں امریکن ڈالر کے. وہ کہتے ہیں آپ یہاں ہمارے ساتھ جو لوٹ مار ہوتی ہے, جو بے توقیری تذلیل کی جاتی ہے, اس کو بند کرائیں. اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق چلے, اور بندے دے پتر والی گورنمنٹ آئے, جنہ پاکستان دا قرضہ آتی وہ بھی اتارنے اور جنہیں انویسٹمنٹ چاہتے وہ بھی. لیکن تسی اس پاسے نہیں آنے, سانو تو چاہیے چھرے پھڑے نے تے یہ بیڑا کر کرنا ہے. دیکھیں دیکھیں پاکستان سے اچھی جو ہے بلی مانس اور نیک عوام آپ کو کہیں ملے گی نہیں. آپ یہ آخری اشرہ رمضان کا شروع ہو گیا ماشاءاللہ, آپ دیکھیے گا پاکستان سے بھر کے جہاز جو ہے نا وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, مکہ مدینہ پہنچ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے, ہمیں بھی لے کے جائے, ہمارے پروڈیوسر جو ہے ذیشان صاحب کو لے کے جائے, باقی بھی سارے جو لوگ ہیں ان کو لے کے جائے. لیکن حالات و واقعات پتہ نہیں کس طرف جائیں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اب دیکھتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کی جو پٹیشن ہے کل اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے.